وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی ایم حکومت میں بھی ہم مذاکرات کا کہتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاور میں آئے تب بھی کہتے رہے مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں ان کے والد محترم کو اپنے والد کی معرفت جو ہے سن 64 سے جانتا تھا۔ وہ میرے والد کے پاس بڑا ریگولرلی آتے تھے، بڑی محبت کا رشتہ تھا ان میں اور میرے والد میں۔ میرے والد ان کے بزرگ تھے، ان سے عمر میں خاصے بڑے تھے، تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کو کبھی شلوار قمیض میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ویل ڈریسڈ ہوتے تھے، ٹائی لگائی ہوتی تھی، کوٹ پتلون پہنا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی تھی، اور کمال کی دلیری تھی۔ جتنی بے باک گفتگو وہ کرتے تھے۔ میں فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو میرے ذہن میں جو ان کا ایک تصور ہے یا ایک یاد ہے وہ آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے بیٹوں کو، ان کی آل کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ جو انہوں نے سیاست میں اور اپنی ذاتی زندگی میں جو روایات مرتب کی، ان روایات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ مجھ سے پہلے تمام جو معزز مقررین نے سب نے ایک بات کا جو اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور شاید ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ مختلف جو پاور سینٹرز ہیں ان میں ترتیب دینا چاہیے ان مذاکرات کے نتیجے میں۔ میرے متعلق ایک امپریشن ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن پچھلے چند سال کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، 10 12 سال 15 سال کی، تو جتنے بھی انیشیٹوز لیے گئے اس سمت میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لیے گئے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہے بنی گالہ میاں نواز شریف گیا، وہاں پہ مذاکرات تو کوئی نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے 40 لاکھ روپے کی ایک سڑک مانگ لی جو میاں نواز شریف نے تعمیر کر دی۔ ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے کہ ہم نے مذاکرات کا جو آفر ہے یا مذاکرات کا ایک پروسیس جو ہے اس کی حمایت جو ہے، چاہے ہم پاور میں تھے یا پاور میں نہیں تھے، ہم نے اس کی حمایت کی۔ یہ بات جو ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ کوئی بتا دے مجھے کہنا 15 دن جو ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جب بھی بات کرتا تھا تو اس کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑتا ہے، اسی نے میرا
مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کی ہے ڈنڈا چنڈا میں نہیں، میں بالکل سپیکولیٹ نہیں کروں گا. اگر میں کوئی قیاس سرائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے. میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے. بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. لیکن ان میں کوئی سنسیریٹی تھی، کوئی، میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا. برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے. میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے کدھر. یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے. لاہوری ہے، سارے تسی بیٹھے تھے، لاہور دے رہن والا ہے نا. وہ ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے. نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. نہیں ذاتی نہ بات کریں گی. ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری. ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے مل گیا. وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے.